آج آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، زیادہ انتظار نہیں کریں گے، گور صاحب جو ہے وہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا شکریہ، کافی عرصے بعد میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. میں چونکہ اس کا مرجر کا آرکیٹیکٹ رہا ہوں تو آپ کے سامنے وہ دو باتیں رکھوں گا. کیا ضرورت پیش آئی مرجر کی؟ 40 سال تک وار زون رہنے کی وجہ سے جو فاٹا پیچھے رہ گیا تھا، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عوامی نمائندوں کے تھرو اور عوام کے تھرو فنڈ خرچ کیا جائے گا ٹرانسپیرنٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی ملک کی سطح پر لانے کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیے جائیں گے ایکس فاٹا کو، اور اس کے لیے مرجر کا ہونا ضروری ہے. ویسے تو ایم این ایز اور سینیٹرز موجود تھے فاٹا کے، لیکن مرجر کے لیے ضروری تھا کہ آرٹیکل 47 جو کہ گورنر کا اختیار تھا اس کو ہٹایا جائے، اور اس کی جگہ اختیار، چونکہ فاٹا کے ایم این ایز ایم پی ایز سارے ملک کے لیے، ایم پی ایز نہیں تھے، ایم این ایز سینیٹر سارے ملک کے لیے لیجسلیشن کر سکتے تھے، بجٹ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن فاٹا کے لیے نہیں کر سکتے تھے. تو فاٹا کے لیے، فاٹا کے نمائندوں کو کے لیے لیجسلیشن کا اختیار اور بجٹ کا اختیار دینے کے لیے آرٹیکل 47 ہم نے پروپوز کیا اس بل میں جو پی ایم ایل این کی حکومت نے پیش کی تھی، اور کوشش ہماری تھی. وہ مرجر ہو گیا لیگل. اس کے بعد الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور ایڈمنسٹریٹو مرجر کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کے اوپر آن پڑی. تو ہم قبائل کے ساتھ بیٹھ گئے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بل کے اندر، یہ ابھی شیخ وقاص صاحب اور میرے اور بھائی بات کریں گے، 3% چاروں صوبوں سے اور 3% اور مرکز سے فنڈز کی بھی کمٹمنٹ تھی. 4 پوائنٹس رکھے گئے. نمبر 1، قبائل تھے، قبائل ہے اور قبائل رہیں گے. نمبر 2، ایف سی آر کا قانون اٹھایا جائے گا. نمبر 3، ہم قبائل کی زندگی کو تبدیل نہیں کریں گے، وہ ایک قبائل کی طرح زندگی گزاریں گے. اور نمبر 4 کہ جو بائی لاء وہ سیٹل ایریا کے مراعات سے محروم تھے، وہ مراعات ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. آج اس کے نتیجے میں ایم پی ایز، سینیٹرز اور ایم این ایز اپنے ایکس فاٹا کے لیے لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں اور منی بل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میں صرف یہ سوال اس وقت کرتا ہوں کہ یہ اس کمیٹی کی کنوینرشپ امیر مقام کو دی. اس کمیٹی نے پہلی میٹنگ کی 1 جولائی کو اور آج دوسری میٹنگ بلائی تھی. ہمارے پاس نہ کنسلٹیشن ہوئی، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ یہ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں ہے. لیکن آج اس کا صرف نوٹس میں دیا گیا موضوع یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں جرگہ سسٹم کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی تجاویز دی جائے. اس وقت جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اور کڑے ہمارے قبائلی علاقوں سے منتخب شدہ نمائندگان، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ سارے اس وقت موجود ہیں. قبائلی علاقہ ہمیشہ سے سینسٹیو علاقہ رہا ہے اور اس کے ہر اقدام کو ہمیشہ سے نزاکت کی بنیاد پہ دیکھا گیا ہے. قبائلی علاقوں سے 7 ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں اور 7 ایم این ایز اس مرتبہ منتخب ہوئے تھے. ان 7 ایم این ایز میں سے 5 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اسی طرح وہاں سے
17 MPAs मुंतखब होते हैं उन इलाकों से, और उन 17 MPAs में से 14 MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में हैं। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं, सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। रीज़न यही है कि कौमी असम्बली में सफरान वाली कमेटी इस वक्त मौजूद है। उस कमेटी की चेयरमैनशिप, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हाजी इम्तियाज साहब के साथ है। इस कमेटी ने 5वां मीटिंग इसका 10 तारीख को होना है। कभी कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि असम्बली ये कंसिडर करे कि कबायली इलाकों के लिए कोई जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए किसी पॉइंट पे गौर व हाउस किया जाए। इसी तरीके से सेनेट में भी सफरान की स्टैंडिंग कमेटी मौजूद थी, जिसकी चेयरमैन साहब मरहूम साजिद मीर साहब के पास थी। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद थे। उसने भी कई सारी मीटिंग की, किसी एक मीटिंग में भी कभी भी कबायली इलाकों के लिए जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने का कभी कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं आया। उसकी रीज़न यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास जा चुका है 2010 से, और 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ धरना, ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है, लोगों में ऐसा कोई सेंसिटिविटी हो जाती है कि ऐसा ना हो ये मर्जर की तरफ जो है उसको ख़त्म करने की एक साजिश हो। लिहाजा वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दे, और इससे रिलेटेड जो कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली वो अपने अंदाज से इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहेंगे। जी प्लीज, बस जोर से बोलेंगे। चलो बस ठीक है, बस इधर से बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुल्की हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है, और 3 इदारे अदलिया, इंतज़ामिया और मकन्ना मफलूज हो गए हैं। और आप गवाह है कि हम 16 महीने फ्लोर ऑफ द हाउस चीखते रहे हैं। हमने कबायली अवाम के लिए आवाज़ उठाई, हमने अपना हक मांगा, हमने बारहा उनसे मुतालबा किया कि कबायली अवाम पे ऑपरेशन न करे, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए फंड रिलीज करे। लेकिन दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलतें दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबायली अवाम जो बेसर सामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो बाजारों में फिर रहे हैं, वहां पे भीख मांग रहे हैं, उन पे टैक्स लगाया। अब बात हुई यहाँ पे जरगी की, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बानी चेयरमैन का, मैं अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का, और सूबाई और MPA और कौमी असम्बली मेंबरान का, कि उन्होंने माइनिंग और मिनरल बिल को रोका। ड्रामा इससे शुरू होता है। वफाकी हुकूमत को जैसे ही पता चला कि इमरान खान माइनिंग और मिनरल का बिल सूबाई असम्बली से पास नहीं करवाएगा, तभी उन्होंने ड्रामा रचाया। मैं मेंबर हूं से प्रांत कमेटी का, वहां पे कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि यहाँ पे ये कबायली इलाकों के लिए जरगा या उनकी स्टेटस चेंज करने का कोई वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे कि उनके हालात जर बेहतर हो। लेकिन उन्होंने अब तक इस पे बात ही नहीं की। अब माइनिंग और मिनरल तक रसाई के लिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है ये बाहर की दुनिया के साथ, ये ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं। मैं वाजे करूं कि न तो वफाकी हुकूमत की ये इख्तियारात है
کہ وہ صوبے میں انٹرفیرنس کرے, اور نہ قبائلی عوام اور نہ ہی ممبر قومی اسمبلی اور نہ صوبائی حکومت ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ وہاں پہ انٹرفیرنس کرے اور قبائلی علاقے جا کے سٹیٹس چینج کرے. قبائلی عوام کا جرگہ سسٹم, آپ کراچی جائے وہاں پہ جرگہ کروائے, کسی مرڈر کا جرگہ کروائے, آپ عدالت چلے جائے تو وہاں پہ بھی جرگہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ڈرامے جو قصے کہانیاں ہیں یہ منرل تک رسائی ہے, لہٰذا اس کو ہم ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں اور ان کی جو کمیٹیاں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. سہیل عابدین صاحب ہمارے منسٹر بھی ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں, تو یہ صوبائی اسمبلی سے ان کی نمائندگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح ہمارے سابقہ گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور ایم این اے اقبال افریدی صاحب نے کہا کہ ان کی بدنیتی ہے, یہ جو بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں, اگر فرض کریں ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو جس طرح انہوں نے سرتاج عزیز رپورٹ میں ہم سے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے سالانہ 100 بلین فنڈز دیں گے, آپ کے لیے جو ہے ہم 3% ڈویزیبل پول میں رکھیں گے, آپ کے لیے ہم 1% وار آن ٹیرر میں دیں گے, تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ رقم ہمارے لیے ریلیز کرتے تاکہ جو ہماری محرومیاں ہیں قبائلی اضلاع کی وہ ختم ہوتی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. سب سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ ترقیاتی فنڈ ان کے جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے ذریعے یہ وہاں پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے, لیکن صوبائی اسمبلی کے فلور سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد دوسری بدنیت تھی, انہوں نے جو ہے اس جرگہ کمیٹی کے فارم میں ہم پر مسلط کرنا چاہا. اس کو بھی ہم یہاں سے مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پیورلی بدنیتی پر مبنی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں جتنے بھی انتظامی امور ہے وہ سنبھالیں. 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سابقہ فاٹا وہ کے پی کا حصہ ہے. اگر فرض کریں ہمیں وہاں پر جو ہے جرگہ سسٹم مضبوط کرنا ہے تو یہ اختیار ہماری صوبائی گورنمنٹ کا ہے, یہ ہماری پروونشل اسمبلی کا ہے, یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے. پاکستان اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. جس کا کام ہے حفاظت کرنا وہ لیکچر دیتے پھر رہے ہیں, جن کا کام ہے انصاف دینا وہ چٹوں کا انتظار کر رہے ہیں, جن کا کام ہے لیجسلیشن کرنا وہ جو ہے بوٹ پالش کر رہے ہیں. اس لیے جو جن کا کام ہے برائے مہربانی وہ کریں. ہم صرف یہ مرکزی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو آپ لوگوں نے کمٹ کیا تھا وہ فنڈ دے دیں, باقی ہم جانے ہمارا کام جانے. قوم ہمارے ساتھ متفق ہے, جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پر کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کی ہے سابقہ فاٹا سے, تو انشاءاللہ تعالی جرگہ بھی ہم بحال کریں گے, وہاں کی محرومیاں بھی ہم ختم کریں گے. آپ لوگوں کا جو فرض ہے برائے مہربانی وہ کریں. شکریہ. ہمارے لا منسٹر ہیں آپ بات کریں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے مشران نے یہاں پہ بات کی بڑی تفصیل سے. اب ہم جس ایشو کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیفران منسٹری نے آج ایک میٹنگ بلائی تھی. انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی صوبے کے مسائل میں, حالانکہ مرجر کے بعد یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ جو بھی لیجسلیشن ہو وہ اپنے مرج سائڈ کے ڈسٹرکٹس کے لیے کریں. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اگر آپ کو علم میں ہوگا کہ 2020 کا ایکٹ ہمارا موجود ہے صوبے میں, وہ آلریڈی ان پلیس ہے. اس میں ہم اور بھی مزید بہتری کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ سیفران منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر صوبے کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. اور جس طرح سہیل صاحب نے بتایا کہ اس سے بیشتر بھی انہوں نے پلاننگ منسٹری سے ایک سٹیئرنگ کمیٹی نوٹیفائی کی تھی جو کہ AIP ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام جس میں 3% جو 10 سال کا وعدہ کیا گیا تھا جو بھی وفاق نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکیم کریں گے. حالانکہ یہ ٹوٹلی صوبے کا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے, وہاں پہ الیکٹڈ ریپس آلریڈی موجود ہیں مرج سائڈ کے, کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان سکیمز کو. دوسری سب سے اہم بات کہ ایک طرف تو یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مرجر کیا تھا, دوسری طرف یہی PMLN اور ان کی PDM کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ جب سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے سنس فروری 2024
تو وہ مختلف طریقوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو انٹرفیئرنس کریں اور دوسری طرف وہ ہمارے فائنینشیل جتنے بھی اوبلیگیشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ پورے نہیں کر رہے. ایک طرف وہ اے آئی پی میں فنڈ انہوں نے روکا ہوا ہے 16 جولائی سے, دوسری طرف پی ایس ڈی پی کا جتنا شیئر بنتا ہے. تیسری بات دیکھیں 3% جو وعدہ کیا گیا تھا مرجر میں, جو سرتاج عزیز کی کمیشن تھی اس میں وہ 3% 2018 میں 100 ارب بنتا تھا. یہ کرنٹ جو فائنینشیل ایئر ہے اس کے حساب سے وہ 223 ارب ایک سال کا بنتا ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اب تک ان ساروں پیسوں میں جو 1000 ارب سے زیادہ بنتے ہیں اس میں صرف اور صرف 132 ارب اب تک آ چکے ہیں 2018 سے. دوسری طرف این ایف سی کا جو بارہا ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر پروٹیسٹ کر چکے ہیں, این ایف سی شیئر ہمارا پرانے صوبے کا جو شیئر ہے وہ 14.62 ہے, 14.62, اور مرجر کے بعد وہ شیئر ہمارا بنتا ہے 19.62, یعنی 4.84 جو ہے وہ ایڈیشنل ہمارا شیئر بنتا ہے. آپ کی انفارمیشن میں لانا چاہوں گا کہ صرف اس فائنینشیل ایئر یعنی 2024 اور 25 کے حساب سے 4.84% جو ہمارا ایڈیشنل شیئر بنتا ہے مرجر کے بعد وہ بنتا ہے 360 ارب سے زیادہ ایک سال کا, جو کہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں وفاقی حکومت. تو یہ سارے معاملات ہیں, ایک طرف وہ ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں دے رہے, دوسری طرف وہ صوبے کے معاملات میں بیجا انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. کبھی وہ ٹیکس لگا رہے ہیں ہمارے پاٹا اور فاٹا کے لوگوں کے اوپر, دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کے مسائل. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں الحمدللہ بالکل امن و امان آ چکا تھا, لوگ مطمئن تھے, نہ کوئی دہشت گردی تھی, نہ ڈرون حملے تھے. اب اچانک جو ہے جو ہی پی ڈی ایم حکومت آ جاتی ہے, پھر فاٹا میں جو ہے فاٹا کی جتنا بھی بیلٹ ہے اس میں باڑ لگانے کے باوجود جس کے اوپر اربوں روپے لگ چکے ہیں, پھر دوبارہ انسرجنسی جو ہے وہ سر اٹھا لیتی ہے, پھر دھماکے بھی شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں سے رینسم بھی شروع ہو جاتا ہے. اور کل میرے شہر کے کوہاٹ کے 3 ایف سی کے ملازمین کے سر کٹے ہوئے جو ہے وہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں, اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کا ڈیو شیئر نہیں دے کر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. بس میں اب اس کو کنکلوڈ کروں گا, اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور میں یہ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں یہ کون ہیں. جیسا کہ گور صاحب نے بھی بتایا, یہ منتخب عوامی نمائندے ہیں مرج ڈسٹرکٹس کے. کیا تعداد ہے ہماری؟ ہم 95% ہیں. واٹا کی عوام نے 95% جو ووٹ ہے عوام نے وہ ہمارے نمائندوں کو دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف واٹا کی آواز ہے, یہ ان کے اصل نمائندے ہیں, یہ ان کا حق ہے. آج جو امیر مقام نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ سنا ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مشاورت تو صرف ایک بہانہ ہے, فاٹا کا انضمام جو ہے وہ نشانہ ہے. ہم تو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ بات کی ہے اقبال بھائی نے, انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہمارے جو ایم این اے ہے کہ بیسیکلی یہ مائنز اور منرلز کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ واحد رکاوٹ جو آپریشن کے درمیان ہے وہ صوبائی حکومت ہے. اور صوبائی حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم فاٹا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلا جائے. گو کہ آج وہ اس سے مکر گئے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمیٹی جب فارم ہوئی اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ 1 کو ہوئی, جس میں منسٹریل لیول میٹنگ میں آپ کی حکومت کی طرف سے, تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بیرسٹر صاحب اور آئی جی جو ہے انہوں نے شرکت کی. اور ایک چیز بڑی واضح ہے, جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا وہ بڑا سمپل ہے, فارمیشن, لیگیلٹی آف دی فارمیشن. وزیر اعظم کون ہوتے ہیں وہ صوبوں میں مداخلت کرنے والے؟ وزیر اعظم کس اختیار سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وہ کے پی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ فاٹا کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت بہانہ بنا رہے ہیں کہ جرگہ ہے. جرگہ تو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا, مگر ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ ADR 2020 ایکٹ جو ہے اس کے تحت آلریڈی ایک جرگہ بن چکا ہے, اور اس جرگے کی بہتری کے لیے اور اس میں اور اس کو وہ لانے کے لیے اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جرگہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ جو فاٹا کے اراکین ہیں, چاہے ممبر قومی اسمبلی ہیں
چاہے ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان سے بڑا کوئی جرگہ نہیں ہو سکتا۔ فاٹا اور کے پی کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ جو بغیر آئینی اختیار کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، یہ ڈرامہ اور یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ فاٹا کے لوگ جو ہے وہ سب سے اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں۔ اس کی تاریخ کے اوپر گورنر صاحب نے، اقبال بھائی نے اور گور صاحب نے اس کی جو لیگل ساری ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی جو ڈال دی ہے۔ ان کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ فاٹا کی عوام کیا چاہتی ہے؟ فاٹا کے نمائندے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3% والا جو وعدہ ہے، جس کے تحت 700 ارب سے زائد جو ہے وہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں فاٹا کے، اس میں اب صرف 2 سال رہ گئے ہیں۔ 2 سال رہ گئے ہیں کیونکہ یہ کنسیشن 10 سال کے لیے دیا گیا تھا۔ اگر آپ این ایف سی میں آ جائیں تو این ایف سی کا آپ نے حصہ نہیں دیا، این ایف سی کا حصہ بھی نہیں دیا۔ ٹوٹل جو آپ نے دینا تھا وہ 700 ارب کے قریب بنتا ہے اور آپ نے ابھی تک صرف 132 ارب دیا ہے۔ تم ان کے مقروض ہو، تم نے ان کے پیسے دینے ہیں۔ ایک طرف تم فاٹا کی لائیولیہوڈ کی بات کرتے ہو، فاٹا کی عوام کی بات کرتے ہو، فاٹا میں ریفارمز کی بات کرتے ہو، ڈرامے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم فاٹا سے مخلص ہو، فاٹا کی عوام کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہو تو دو ان کے پیسے جو ان کے بچوں پہ لگیں گے، جو ان کے اسکول پہ لگیں گے، جو ان کی سڑکوں پہ لگیں گے، جو ان کی سیکورٹی پہ لگیں گے، جو ان کے ہاسپٹل پہ لگیں گے، جس سے ان کا لائیولیہوڈ بہتر ہوگا۔ تم ان کا مال کھا کے بیٹھے ہو، تم ان کا مال واپس کرو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ یہ اصل ڈیمانڈ ہے فاٹا کی۔ پیسے ان کو دیتے نہیں ہو، این ایف سی ان کو دیتے کوئی نہیں ہو، 3% ان کو دیتے نہیں ہو، اور کہانیاں کرتے ہو کہ یہاں پہ کمیٹی بنائیں گے۔ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امیر مقام کون ہوتا ہے؟ امیر مقام وہی شخص ہے جو خود جس طریقے سے فارم 47 پہ وہاں پہ پہنچا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری کہانی اس طرح چلے گی۔ اس طرح بالکل نہیں ہوگا۔ اس 2 نمبر طریقے سے آپ وہاں پہ پہنچے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 2 نمبر کمیٹیاں بنے گی اور ان کو پارٹی ایکسیپٹ کرے گی، پارٹی کو آپ چھوڑیں، فاٹا کی عوام ایکسیپٹ کرے گی، کیا فاٹا کے نمائندے کریں گے؟ تو یہ جرگہ بیٹھا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ ہمارے فیصلے نہ کریں۔ یہ اپنے فیصلے کرنے کے خود مجاز بھی ہے اور خود اس قابل بھی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اوپن ٹو دی کوسچن جی۔ اچھا سر، السلام علیکم سر، فوزیہ فرام پبلک ٹی وی۔ سر یہ بتائیے گا، ابھی امیر مقام نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات ہمیں کنفرمیشن دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور گزشتہ کمیٹی میں بھی جو ہمارے ساتھ تھے، یہ کلیئر کر دی کہ آپ کی طرف سے کنفرمیشن ان کو کس سے دی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو لاسٹ میٹنگ تھی جو یکم کو ہی میں نے آپ کو بتا دیا، منسٹریل لیول کی میٹنگ تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری پارٹی کا موقف جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے، اور اس میٹنگ کے اندر ایک منسٹر اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہوئے انہوں نے بتا دیا، انہوں نے فارمیشن آف دی کمیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ آپ کی تو لیگلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ جہاں تک آج کی میٹنگ کی کنفرمیشن کا تعلق ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا، سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس غیر قانونی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو وہ اب کہانیاں ہیں، وہ جیسے ایسی کہانیاں کرتے ہیں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سمجھ یہ بتائیے گا کہ سر آپ آپریشن کو واضح کر رہے ہیں تو ابہام ہے کس قسم کا آپریشن کرنا چاہتی ہے وہاں پر؟ دوسرا، کشمیر ڈی جی کے جی اور فاٹا کے جو اختیارات ہیں وہ بھی وفاق دیکھ رہی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ اور تیسرا، کیا کسی بھی ملک کی جو معدنیات ہوتی ہیں وہ کسی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے یا ملک کا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے قانونی پہلو پہ یہ دیکھیں، اس کے اوپر قانون موجود ہے، مرجر ہو چکا ہے۔ آپ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ کوئی وہ کشمیر کا جی پی کا کوئی مرجر ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجر ہوا ہے باقاعدہ طور پہ آئینی طریقے سے ہوا ہے، ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی سٹرگل موجود ہے۔ یہ اقبال بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی تھی۔ گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں، دیکھیے جب 18 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونس کا ڈومین رہا اور جو فاٹا مرجر ہوا تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اسٹرکچر ابھی بنا ہے یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے، یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے۔ تو یہ پروونس کے اختیارات کے اوپر ہم کیا کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ مینڈیٹ کے بھی ڈاکو ہیں اور یہ فاٹا کے بھی ڈاکو ہیں۔ اور دوسری آپ نے ایک بات کی، ایک فیڈرل لسٹ ہے، ایک کنکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا۔ مرجر کے بعد سے کنکرنٹ لسٹ جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا، فیڈرل لسٹ رہ گیا اور دی ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا۔
اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے نا, ڈیوالو سبجیکٹ. وہ آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا, اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی پلیز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے یہ ایشو اٹھا ہے, وہاں کون سے وسائل ہیں اور وہ کس کو دیے جا رہے ہیں جو مدتی معاملات کے, کیا اس آڑ میں وہاں کے معدنی وسائل یا منرل کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرے منسٹر صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پٹیالہ جانا پھر وہاں جانا, وہ تو ڈنائر آ گیا, کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا تو حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ آج خالی آج ذرا فاٹا دیکھا سکتے ہیں, آج صرف فاٹا کی بات کریں, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, پھر آج صرف فاٹا پہ بات کریں. آج مہربانی صرف فاٹا پہ یہ کوشچن اور لے لو, بس یہ جواب دے دیں پھر ہم لے لیں. وہ تو کیا وہ گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ ہمیں دیکھیں, ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے تھی, جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی, ہم نے نیٹو کو بلاک کیا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق جاتے ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر ہم ہماری کو میں آپ کے جو کوشچنز ہیں نا, ہم نے تو ابتدا میں نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے, اٹس اے ویری سمپل وہ ایشو. پوچھ رہے ہیں کہ واقعہ ہے, وہ دیکھو بتائیں واقعہ نہیں ہے. دیکھو لیٹس ناٹ ایکسپینڈ اٹ ٹو فار. دی ویری کوشچن از سمپل. حکومت نے جو وٹ ایور ریزنس, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, کمیٹی کا مینڈیٹ یہ دیا کہ جرگا سسٹم کو ٹرائبل ایریاز میں ریوائیو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشنز کریں یا کچھ بنا لیں. ہمارا سمپل رسپانس اس کو یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی ہی کی وہاں میجارٹی ہے. 17 میں سے 14 ایم پی ہمارے ہیں, 7 میں سے 5 MNA ہمارے ہیں, صوبائی اسمبلی ہماری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 25ویں ترمیم کے بعد ٹرائبل ایریا کے لیے کچھ بھی سجیسٹ کرنا, لیجسلیشن کرنا, یہ سب کچھ کمپلیٹ اختیار صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. نہ وفاقی حکومت نہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے, پیریڈ. اس میں کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں, ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں, آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں, تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسیٹیو ہے, لہٰذا آپ اس کو ڈسبینڈ کریں. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہیں, اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے گی. سب کچھ وہاں موجود ہے, اسی لیے دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے اور ریسورسز پہ بل پہ. لیکن ریسورسز, یہ بات ہے, ریسورسز صوبائی حکومت کے کچھ بھی نہیں. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کی زبان سے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پوپٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اصل فیصلہ ساز کوئی ہو رہا ہے. تو یہ فاٹا کے حوالے سے گورنر صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کا ذاتی فیصلہ کس کا یہ ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس انٹرفیرنس ہے, اگر قانونی اختیار پھر جو گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے, تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں, میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پرائم منسٹر گورنمنٹ کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ پاٹا کے پی ٹی آئی سے تعلق کرتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے, اس کے اوپر پبلک حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ پروڑ کچھ بھی کہے, ہم نے آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے یا تو آپ اس اختیار سے انکار کریں, ڈیزائن کریں, یا پھر اس اختیار کو اون کریں. ایک لفظ اس میں اضافی کروں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے اختیار میں. شیخ وقاص صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو ہے ٹارگیٹ ہے وہ انضمام ہے اور مائنز اینڈ منرل پہ ان کی نظر ہے, ہمیں خدشہ یہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور ان کی جو اس وقت جب وہ چاہتے ہیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بھی وہ جب بھی چاہتے ہیں وہ ترمیم کر دیتے ہیں. اب بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, وہ اگر ترمیم کرتے ہیں تو انضمام کو وہ واپس لیتے ہیں. تو یہ کہاں کھڑی ہے احتجاج آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, کلب کر لیتے ہیں سوال تک, یہ آخری ہے بس. سر اگر یہ بات ہے
जिरगा के हवाले से अमीर खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिरगा के हवाले से बात की। अगर जिरगा दोबारा शुरू हो जाता है तो सर FCR का प्रमुख से नाफिज नहीं होगा, फिर वही दोबारा लागू हो जाएगा। नहीं, इस पे कानूनी बात ही करते हैं। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। वो FCR कब के ख़त्म हो चुका है, वो रिवाइव नहीं हो सका, वो फाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं रहा, सुबह वाला है, वो तो पुराना था, गैर ही नहीं, वो तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने जरगे का कहा है, जरगे टू द एक्सटेंट हम उनको कह रहे हैं कि ये इख्तियार आपके पास नहीं है। अगर जरगा वाकई कोई लोगों का डिमांड है तो वो लोग बताएंगे, वहाँ सूबाई हुकूमत और पहले से EDR मौजूद है, पहले से EDR मौजूद। जो सवाल आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है, जब सारी अवाम ये चाहती है कि ऐसे ना हो, तमाम अवामी नुमाइंदे यहाँ चाहते हैं ऐसे ना हो, अगर इस नौस धांधली जिस तरीके से आपने अपनी मेजॉरिटी बना ली है, अगर आप उस तरीके से इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो फाटा का रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे लिए इतना कहना काफी है। थैंक यू वेरी मच। आइन में कुछ बचा नहीं है मजीद तरमीम करने के लिए, बाकी